خان صاحب یہ گراؤنڈیں جو ہوتی ہیں یہ جلسہ گاہیں نہیں ہوتی. نواز شریف کی کیا کر رہا ہے, عمران خان کیا کر رہا ہے, زرداری کس کے پاس بیٹھا ہے. ایک آرٹیفیشل گراؤنڈ جو 5 کروڑ روپے کا لگتا ہے اس کو اکھاڑ کے آپ جلسہ کرا رہے ہیں. آپ قذافی اسٹیڈیم لیتے جس میں نہ کوئی چیز اکھاڑنی پڑتی, گھاس لگا ہوا ہے, آپ کا سٹیج لگنا تھا, دنیا نے آ کے بیٹھ جانا تھا اسٹیڈیم میں. کسی جلسے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا. رمیز راجہ کو چیئرمین کس نے بنایا تھا پی سی بی کا؟ پہلے بہت نعرے مارتے ہیں سارے, لیکن اس کے بعد کوئی پلہ نہیں پکڑا تھا کہ یہ جلسے کو بہانہ بنا دیا گیا, ادروائز یہ ویسے بھی اتر رہا تھا. چیف آف آرمی اسٹاف کپ ہوا اندر فائنل, قمر جاوید باجوہ صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ود ان 3 months نا اس کو گراؤنڈ کو چینج کرو. صرف ایک کرکٹ کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے, باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا. السلام علیکم جی, ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیری. ناظرین, 13 اگست کی رات کو خان صاحب کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور کے اندر. اس جلسے کی وجہ سے جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور کا جو ٹرف تھا یہ اکھاڑ دیا گیا ہے. اب یہ ٹرف اکھاڑنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی بحث چل رہی ہے, تنقید ہو رہی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور ٹرف کیوں اکھاڑا گیا اور تنقید کیوں ہو رہی ہے, ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اولمپئن ریحان بٹ صاحب موجود ہیں. ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بٹ صاحب جلسہ ہونے جا رہا ہے, آپ جہاں پر کھیلتے ہیں وہیں پر کیا کہیں گے اس معاملے؟ یار اس معاملے میں تو میں خان صاحب کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ خان صاحب آپ ایک خود سپورٹس مین رہے ہیں. یہ گراؤنڈیں جو ہوتی ہیں یہ جلسہ گاہیں نہیں ہوتی. یہاں پہ جو لڑکے ہیں وہ کھیلتے ہیں, سپورٹس کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. میں یہ ہاکی کو نیشنل گیم کہتا ہوں, یا میں ہی نہیں کہتا, پوری دنیا کے ہماری جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے. اب جو خان صاحب نے یہ جو حرکت کی ہے یہاں پہ جلسہ کرنے کی, گراؤنڈ کو اکھاڑ دینا, یہ چیزیں کرنا, میں اب نیشنل گیم سیاست کو کہنے شروع کر دیا, کیونکہ اس وقت ہے ہی نیشنل گیم سیاست. آپ کوئی اخبار اٹھا لو, آپ کوئی سوشل میڈیا کا سائٹ کھول لو, صرف کیا بات ہو رہی ہے, نواز شریف کی کیا کر رہا ہے, عمران خان کیا کر رہا ہے, زرداری کس کے پاس بیٹھا ہے, یہی باتیں صرف نظر آتی ہیں اور کچھ نہیں نظر آتا. خان صاحب نے یہ جو گراؤنڈ اتروائی ہے یہاں سے, یہاں پہ 4 سے 5 اکیڈمیز ٹریننگ کرتی ہیں. کہتے یہ ہیں جو آپ کے منسٹر صاحب نے کہا ہے, جو ان کا بیان ہے کہ جی ہم اس کو لیوش کر کے بہت ہی اعلیٰ قسم کا 4 مہینوں میں آپ کو اسٹیڈیم تیار کر کے دیں گے. اللہ کرے وہ ایسا کریں, لیکن پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جب ان کا کام نکل جاتا ہے نا اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. اس کے بعد صرف لیٹر ہی لکھے جاتے ہیں کہ سر آپ نے یہ کہا تھا, یہ ابھی تک نہیں ہوا. وہ آگے سے وہ لیٹر جو ہے وہ کسی اور فائل میں گھس جاتا ہے اور وہ فائل کہیں کی کہیں انڈر کور ہو جاتی ہے. اگر تو یہ کام کرتے ہیں, اسٹیڈیم بنواتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, لیکن سب سے جو غلط کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل گراؤنڈ جو 5 کروڑ روپے کا لگتا ہے اس کو اکھاڑ کے آپ جلسہ کرا رہے ہیں. وہ خان صاحب آپ خود اتنا بڑا نام ہے آپ کا کرکٹ میں, آپ قذافی اسٹیڈیم لیتے جس میں نہ کوئی چیز اکھاڑنی پڑتی, گھاس لگا ہوا ہے, آپ کا سٹیج لگنا تھا, دنیا نے آ کے بیٹھ جانا تھا اسٹیڈیم میں. آپ مجھے صرف اتنی بات بتائیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, رمیز راجہ کو چیئرمین کس نے بنایا تھا پی سی بی کا؟ یہ آپ ہی بتا دیں زیادہ بہتر. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت, عمران خان صاحب نے ان کو یہاں پہ بٹھایا تھا. تو عمران خان صاحب رمیز راجہ کو اگر یہ کہتے کہ بھائی جان ہم نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہے, رمیز راجہ انکار کرتا؟ زندگی میں نہ کرتا. عمران خان کو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. صرف اور صرف خان صاحب نے ادھر جلسہ اس وجہ سے کرایا کیونکہ ہاکی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہاکی پہلے ہی ہماری بہت نیچے چلی گئی ہے. انہوں نے کہا سب سے آسان حل یہ ہے, یہ اکھاڑو, یہاں پہ جلسہ کراؤ, اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جو میری اپنی ایک سوچ ہے. خان صاحب ایک خود سپورٹس مین ہے. خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے, یار مینار پاکستان میں جلسہ کریں, کہیں اور کسی جگہ پہ جا کے جلسہ کر لیں. یار یہ اسپورٹس گراؤنڈوں میں جلسے تو نہیں ہونے چاہیے نا. اگر آپ ایک عام شہری ہو, آپ کہو کہ یار ان اسٹیڈیم میں جلسے ہونے چاہیے. یہ روایت ڈال گئے ہیں خان صاحب, 13 اگست کو یہ روایت ڈال کے جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں خان صاحب آئیں, نون لیگ آئے, کوئی آئے, سارے جلسے یہیں پہ ہوا کریں. اچھا, اس سے پہلے ایک جلسہ پہلے بھی ہو چکا ہے جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, کیا تب بھی اسی طرح ٹرف اکھاڑ دیا گیا تھا؟ سر دیکھیں, یہاں پہ نواز شریف کے دور میں جلسہ نہیں ہوا تھا, یہاں پہ یوتھ فیسٹیول ہوا تھا. جی, اس وقت گراؤنڈ اتارا گیا تھا, وہ اتارا گیا تھا یوتھ فیسٹیول کے لیے, وہ سپورٹس کے ہی ایونٹ کی وجہ سے, کیونکہ گینیز ورلڈ بک اور ریکارڈ کے بندے آئے ہوئے تھے وہاں. یہاں پہ پاکستانیوں نے ورلڈ بک میں اپنے نام ریکارڈ درج کروانے تھے. چلیں جی, اتار دی, اس کے بعد نیا گراؤنڈ بھی لگ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ ایک سپورٹس ایونٹ کے لیے اتارا گیا تھا, کسی جلسے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا. یہ جلسہ ہاکی اسٹیڈیم میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہاں, ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ گراس ہے, وہ اگر تھوڑی خراب بھی ہوگی اس کی تھوڑی 1 مہینہ ٹیک کیئر کریں گے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی.
لیکن یہ آرٹیفیشل گراؤنڈ جو آسٹرو ٹرف ہے, یہاں پہ ہمارے پاس پہلے ہی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ آسٹرو ٹرفیں نہیں لگائیں, اسٹیڈیم نئے بنائیں. آپ اس کی لگی لگائی گراؤنڈ کو اتار کے سرگودا بھیج رہے ہیں اور ادھر نہیں لگانی ہے آپ نے. صرف کیوں؟ جب آپ اپنا کام نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو پہلے بہت نعرے مارتے ہیں سارے, لیکن اس کے بعد کوئی پلہ نہیں پکڑاتا. بٹ صاحب یہ جو آپ نے بتایا, یہ جو ٹرف ہے یہ اتارے بغیر جلسہ نہیں ہو سکتا تھا, یا اس کو اتارنے کی کیا وجہ ہے؟ سر بیسیکلی میرے خیال سے کہ ان کا جو سٹیج لگنا ہے نا, وہ اس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا نہیں ہو, کیونکہ خان صاحب کا ماشاءاللہ سٹیج بھی تو بہت ہیوج بنتا ہے نا, وہ اس گراؤنڈ پہ پورا گرپ نہیں کر سکتا تھا. وہ خطرناک ہو سکتا تھا, وہ گر سکتا تھا, کچھ ہو سکتا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. اچھا, ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ جو ٹرف ایک دفعہ اتار دیا گیا ہے, اب یہ دوبارہ لگانے کے لیے تقریباً کتنی مالیت کا یہ خرچہ ہوگا؟ مالیت کو چھوڑیں, جب ایک دفعہ گراؤنڈ لگ جاتا ہے ہاکی کا, یہ آسٹرو ٹرف, اس کے بعد اس کو اتارتے ہیں, وہ پلیبل رہتا ہی نہیں ہے جی. یہ جہاں پہ بھی لگائیں گے وہاں پہ یہ صرف اور صرف نمائش ہی ہوگی, وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہو سکے گا جی. یہ گراؤنڈ جب ایک دفعہ پیسٹ ہو جاتا ہے, اس کو اگر آپ بیس سے اکھاڑتے ہیں تو یہ دوبارہ اس طرح کا نہیں رہتا, یہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ٹرف اب اتار دیا گیا, اس پر اب دوبارہ کوئی نہیں؟ جی نہیں, بالکل نہیں. میں نے اب یہ خبر سنی ہے جو کہ ادھر گردش کر رہی ہے, جو کہ مختلف جو بیان بھی اس طرح سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ یہ ٹرف کو اس لیے اتارا گیا ہے کہ یہ بہت خستہ حالت میں تھا, تو ہم لوگوں نے صرف جلسہ اس پیریڈ میں آ گیا, ٹائم پیریڈ اس طرح سے ہو گیا کہ یہ جلسے کو بہانہ بنا دیا گیا, ادروائز یہ ویسے بھی اتر رہا تھا. تو اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو ابھی چیف آف آرمی سٹاف کپ ہوا ہے اندر فائنل, اس پہ آپ کے قمر جاوید باجوہ صاحب آئے تھے جو آرمی چیف ہے. انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ود ان 3 months نا اس کو گراؤنڈ کو چینج کرو, یہ گراؤنڈ نہیں اب اس قابل کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل ایونٹ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب گراؤنڈ تو چینج ہونا ہے, لیکن گراؤنڈ یہ والا اکھڑنا اس وقت تھا جب باہر سے وہ گراؤنڈ آ جانا تھا, اس کو 15 دن لگنے تھے پیسٹ ہوتے ہوئے, اور پھر ٹریننگ سٹارٹ ہو جانی تھی. اب اسی وقت گراؤنڈ کو اتار دینے کا مقصد یہ ہے کہ 4 سے 5 مہینے جو بچے وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یعنی ابھی باہر سے آیا نہیں ہے اور ویسے ہی اکھاڑ دیا 4 ماہ پہلے. جی جی بالکل, ابھی باہر سے گراؤنڈ آیا نہیں ہے, وہ آئے گا باہر سے, وہ آتا وہ یہاں پہ پڑا ہوتا, یہ اکھاڑ دیتے, جلسہ کر لیتے تو کوئی تنقید نہیں ہونی تھی. گراؤنڈ آیا نہیں ہے, وہ کہتے نہیں ہیں وہ مثال ہے پنڈ وسیا نہیں تو چکے پہلے ہی آ گئے, یہ وہ حساب ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. یار میرا تو ایک سمپل سا پوائنٹ ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ پلے گراؤنڈز میں جلسہ گاہ نہیں ہونی چاہیے, جلسے ہونے ہی نہیں چاہیے. مطلب یہاں پہ کوئی ہاکی فیڈریشن نہیں ہے کوئی اس طرح کی جو ان کو روک سکتی کہ یار یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ نہ کرے, کوئی تو ریزسٹنس ہوتی ہے؟ دیکھیں ہاکی فیڈریشن کے انڈر نہیں ہے یہ ہاکی اسٹیڈیم, یہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے انڈر ہے. اب پنجاب سپورٹس بورڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے پرمیشن نہیں دی جلسے کی پرمیشن دی ہے سٹی گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے. اب ان کو وہ انکار نہیں کر سکتے, تو یہ اب ایک گورنمنٹ میٹر, جب گورنمنٹ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے پنجاب میں, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن یہ ایک غلط سٹیپ ہے جو کہ انہوں نے لیا ہے, گراؤنڈ اکھاڑ کے اس جگہ پہ جلسہ کرا رہے ہیں. بٹ صاحب آخری سوال کو جس طرح سے کہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا گیا اس وقت کہ ہم لوگوں نے جی یہ ٹرف جو تھا بہتر کرنا تھا اس لیے اتارا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جس طرح سے کرکٹ کی ایک ہائپ ہوتی ہے ہاکی کی نہیں ہے, ہاکی پلیئرز کے لیے نہ کوئی کام کیا گیا ہے, تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپس میں موازنہ کریں تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں موازنہ تو ہے ہی نہیں, کرکٹ اور ہاکی والوں کا تو موازنہ نہیں, ٹرف چینج کرنے کا اور ہاکی پلیئرز کا. سر دیکھیں ٹرف چینج کرنے کا, ٹرف چینج میں کہتا ہوں کہ یار اللہ کرے یہ 4 مہینوں میں ٹرف چینج کر دیں, لیکن یہ پھر بھی غلط ہے کہ ایک چیز ابھی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس, آپ اس کو اکھاڑ کے سائڈ پہ پھینکے ہو کہ جلسہ ہے 13 کو. وہ گراؤنڈ کب آئے گی, کب اس یہاں پہ آ کے پہنچے گی پاکستان, کب لگے گی, کب لڑکے ٹریننگ سٹارٹ کریں گے؟ ابھی خستہ حالت میں تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی نا, کام چل رہا تھا نا, تو اب کیا ہوگا؟ مجھے آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ صاحب ایک اس سے ہٹ کے سوال, جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہ بھی میں نے پچھلا سوال بھی اسی سے ریلیٹ کرتا تھا کہ پاکستان جو ہاکی ٹیم ہے اس کی ایسی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی. انٹرنیشنلی وہ 7-0 سے بھی ایک میچ ہارے ہیں مجھے, تو اس طرح کیا کارکردگی جا رہی ہے پاکستان؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی چیز اس وقت ترقی کرتی ہے یا کوئی بھی عمارت اس وقت فلرش کرتی ہے جب اس پہ فائنانس لگتا ہے, پیسہ لگتا ہے. آپ کے پاس ہاکی کے پلیئر آپ کے کامن ویلتھ گیمز میں گئے ہیں,
ان کو پچھلے 4 مہینوں سے ان کے ڈیلی الاؤنسز ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں. 8-8 لاکھ 7-7 لاکھ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے دینا ہے, گورنمنٹ نے دینا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کتنی دیر بھوکا پلیئر لڑے گا؟ آپ ان کو پراپر دیں, چیزیں دیں جس طرح آپ کرکٹرز کو دیتے ہیں, پراپر ان کی ٹیک کیئر کریں. میں آپ کو کہتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ یہ ہاکی اگر 2 سال کے اندر فلرش نہ کرنی شروع ہو جائے یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ, تو آپ کہنا ریحان بٹ آپ نے بالکل ہی غلط بات کی تھی, آج کے بعد ہم سے آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور یار جب آپ کچھ دے ہی نہیں رہے ہیں کسی لڑکے کو تو لڑکے کیا پرفارم کریں گے یار؟ آپ کے سامنے ہیں, آپ کے 2 باکسرز کامن ویلتھ گیمز میں سلپ کر گئے ہیں وہاں پہ انگلینڈ. کیوں کیا ہے؟ صرف یہ حالات کی وجہ سے کہ صرف ایک کرکٹ کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے, باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا. بٹ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, ہاکی کو نیشنل گیم کہا جاتا ہے لیکن حالات کیا ہیں اس وقت ہاکی کے, وہ ریحان بٹ صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتائے ہیں. آپ اس گیم کے بارے میں جو کہ ہماری نیشنل گیم ہے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا بیٹرمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اللہ نگہبان.